آرٹیکل جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایسا اعزاز میرے کیریئر میں جو شاید کسی کے حصے میں آج تک آیا ہو سوائے انیل کپور کے. اور وہ نائک فلم میں جب اس کو رپورٹر بنا دیا جاتا ہے, کیمرہ مین سے جب اس کو رپورٹر بنا دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آج پہلی بار تم سی ایم کا انٹرویو کرو گے, اس کو ملا. اور جب میں سن ٹی وی کا رپورٹر بنا اور مجھے لوگو دیا گیا تو اگلے ہی دن میں نے ارباب رحیم کا انٹرویو کیا. وہ جب میں نے پہلی بار کسی مشاعرے میں شعر پڑھا تھا تو اس مشاعرے کی صدارت تاجل پیوس کا, وہ مجھے فلی جو مزہ آیا وہ اختر جان مینگل کا انٹرویو جو میں اسلام آباد لے کر گراؤنڈ فلور تک میں اپنے بچے کی میت اپنے ہاتھوں پر اس مضبوط ارادے کے ساتھ لے کر آیا تھا. میری آنکھوں میں آنسو نہیں آیا تھا, لیکن بشیر خان کے کو رپورٹ کر یہاں سندھی میڈیا تو نجی جیل ہی سمجھو ہے کہ وہاں ایک کام کی تنخواہ دے کر 5 کام لیے جاتے ہیں. اگر خوش قسمتی سے ٹائم پر تنخواہ مل بھی جائے تو اس دن تو ورکرز کا چہرہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے کہ جیسے ان کا بچہ ہوتا ہے جو میرے خیال میں ہارڈلی 1 سال سے 4-5-6 سال تک, اس کے منہ میں انگوٹھا چوسنے کی ان کو ایک عادت ہوتی ہے نا. اس بچے کو کہو کہ اس کو باہر نکالو آپ ہاتھ, لیکن وہ پھر بھی اپنا انگوٹھا منہ میں ڈال دے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ یہ میٹھا ہے. کیا وہ میٹھا تو لالی پاپ تو نہیں ہے نا, لیکن وہ اس کو چوس رہا ہے, لیکن وہ میٹھا نہیں ہے. بس اظہار آزادی یہی انگوٹھا ہے جو میڈیا کے منہ میں بنا ذائقے. السلام علیکم ناظرین, انسائٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مصطفیٰ کھواور. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایسی شخصیت شامل ہے جس نے میڈیا میں ایک فگر ہے, جس نے میڈیا میں بہت نام کمایا ہے, بہت ساری اچیومنٹ لی ہے. آج ہم آپ کو ان سے ملاقات کرائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی, اینکر پرسن اور زندگی ٹی وی کے سی او زہیب زرداری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی, آپ نے میڈیا میں تقریباً 20 سال سے زیادہ کام کیا ہے. پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیں اور اپنی فیلڈ کے بتائیں, آپ کیسے آئے. بہت شکریہ مصطفیٰ پہلے آپ کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. شروعات یہاں جو انسپریشن کی جب ہم بات کریں کہ وجہ کیا بنی, میں ایک نواز شاہ سے کوئی 13-14 کلومیٹر دور چھوٹا سا شہر ہے بچھیل, وہاں کا رہنے والا ہوں. تو ایک چھوٹا سا شہر ظاہر ہے, پھر وہ اس کے ایشوز بھی اپنے ہوتے ہیں. تو جب یہ 92 کے اندر جب سندھ میں سیلاب آیا تو یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً سارا سندھ ڈوب گیا. تو اخبارات تو میں بچپن سے پڑھتا تھا, کیونکہ میرے والد صاحب حالانکہ وہ کسان تھے لیکن وہ ایک پولیٹیکل ورکر تھے. تو اخبارات ہمارے گھر میں آتے تھے, اخبار آتا رہتا تھا. اور بچپن سے ہی میں جب پی ٹی وی ہمارے پاس چینل ہوتا تھا تو جب میری ایج کے بچے جو شام کے وقت 4-4:30 بجے جو کارٹون آتے تھے وہ کارٹون دیکھتے تھے اور 7 بجے سو جاتے تھے, اور میں 9 بجے والا بلیٹن پورا دیکھ کر پھر سوتا تھا. اور یہ میری وہ ایج ہے جب میں ابھی پہلی تک بھی نہیں پہنچا تھا. تو یہ مطلب میری روٹین تھی کہ میں وہ 9 بجے والا خبر نامہ جو ختم ہوتا تھا, جو 9:30 بجے ختم ہوتا تھا, تو پھر جا کر سوتا تھا اور پھر صبح اسکول جانا. تو مطلب وہ اس اور گھر میں کیونکہ میرے والد صاحب پولیٹیکل ورکر تھے تو گھر میں ایک سیاسی پارٹی تھی, گفتگو ہوتی رہتی تھی, تو جس سے ایک بندے کا انٹرسٹ بنتا ہے. تو 92 کا جو سیلاب آیا, اس سیلاب میں اخبارات پڑھتا تھا. میں دیکھتا تھا کہ پورے سندھ کی تباہی کا ذکر ہے, لیکن میرے شہر کا تو کوئی نام ہی نہیں. جبکہ میرا شہر ڈوبا ہوا ہے, چاروں طرف پانی کھڑا ہوا ہے, لوگوں کے گھر گرے ہوئے ہیں, لوگ ٹینٹ سٹیز میں رہ رہے ہیں, لوگوں کے یہاں کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں. یہاں تو ڈی سی بھی وزٹ کر رہا ہے, یہاں تو منسٹرز بھی وزٹ کر رہے ہیں, لیکن اخبارات کے اندر وہ چیز نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی وہاں صحافی تھا ہی نہیں. اخبارات زیادہ تر آتے تھے وہاں, لیکن کوئی اخبارات کے لکھنے کے لیے کوئی نہیں تھا. تو وہاں سے مجھے لگا کہ مجھے آگے چل کر یہ کام کرنا ہے. پھر میں نے اسٹارٹ جو لیا وہ کالم لکھنے سے لیا. آئی تھنک کہ جو نواز شریف کا 97 والا دور تھا, اور اس میں نواز شریف نے رات کو ایک قوم کو ایک بڑا طویل خطاب کیا, مجھے وہ اچھی طرح یاد ہے, جس میں انہوں نے کچھ سادگی اختیار کرنے اور بہت سارے معاملات بتائے تھے.
لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. تو وہ میری زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے پہلا آرٹیکل جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اسپیچ پہ لکھا. اور یہ میری ایج یہ ہے کہ میں انڈر میٹرک ہوں. تو میں نے لکھا اور اس وقت میں نے ایک سندھی اخبار کو بھیج دیا. اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیسے بھیجنا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو ہمارے ایک جاننے والا وہ وہاں سے حیدرآباد جا رہا تھا. میں نے اس کو کہا یار یہ لیتے ہوئے جاؤ، یہ فلاں جگہ اگر تم دے سکتے ہو تو یہ ہاتھوں ہاتھ دیا. وہ ہاتھوں ہاتھ گیا اور وہ وہاں دے کر آ گیا. اب مجھے نہیں تھا کہ علم نہیں تھا کہ یہ کوئی چھپے گا بھی یا کیا. اگلے دن جب میں نے وہ اخبار کھولا تو وہ لیڈ میں میرا آرٹیکل لگا ہوا تھا، جس سے مطلب وہ مجھے ایک ملی کہ یار مجھے لکھنا چاہیے. پھر اس وہاں سے میں ہفتے میں 1-2 آرٹیکل لکھتا، بھیجتا اخبار میں اور چھپتا. چھوٹا سا شہر تھا، چند لوگ آرٹیکل پڑھتے تھے، ہر بندہ آرٹیکل پڑھتا نہیں ہے. تو 2-4 کے علاوہ باقی کوئی ریکگنائز ہی نہیں کرتا تھا کہ یار زہیب تم نے زبردست لکھا ہے یا یہ لکھا ہے یا صحیح نہیں لکھا ہے، صحیح لکھا ہے. 1-2 بندے کہتے تھے یار زبردست. میں نے کہا یار یہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کم پڑھتے ہیں لوگ. پھر میں نے کہا نہیں یار مجھے اب رپورٹنگ کرنی چاہیے. پھر اسی اخبار کو میں نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ اس آرٹیکلس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایز اے رپورٹر کام کروں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور پھر میں نے رپورٹنگ شروع کر دی. تو وہ ایک مطلب ہے کہ زبردست قسم کا پھر ریسپانس. پہلا صحافی بنا میں نے، وہاں پریس کلب بنایا جس کا میں پہلا پریزیڈنٹ بنا. پھر میں نے 4-5 صحافی اور بنائے. تو اب تو ماشاءاللہ وہاں پر 2 پریس کلب ہو گئے ہیں. تو اخبارات کے حوالے سے تو تب کی شروعات. اب جب ہم آتے ہیں ٹی وی پر تو 2004 کے اندر یہ اپنا ایک سوری، آپ کو اس فیلڈ میں آنے کون سی مشکلات پیش آئی؟ جہاں تک وہ جب میں اخبارات کے حوالے سے بات کروں تو وہاں ہمارے شہر میں کیونکہ رپورٹر تھا ہی نہیں، تو وہاں جو ایک آدھی جو بااثر شخصیات تھیں ان پر کوئی نہیں لکھتا تھا، ان کے خلاف کوئی نہیں لکھتا تھا. تو میں نے لکھا اور بڑے جاندار انداز سے لکھا. وہ آج بھی رجسٹر میرے پاس محفوظ ہے، وہ آج بھی اخبارات کی کٹنگز میرے پاس موجود ہیں. تو اس حد تک تو اتنی مشکلات یہ ہوتی تھی کہ لوگ شکایت لے کر بابا کے پاس آ جاتے کہ آپ کا بچہ، اور وہ ظاہر ہے چھوٹا بچہ جس کا میرا اس وقت این آئی سی نہیں بنا ہوا تھا. میرا پہلا جو پریس کارڈ ہے اس میں این آئی سی میرے والد صاحب کا لگا ہوا تھا. اس ایج سے میں کام کرتا ہوں. تو والد صاحب، لیکن ان سے کبھی بھی یہ نہیں ہوا ایک چیز اس وقت کہ مجھے میرے والد صاحب نے ان کے سامنے بلا کر پوچھا ہو کہ یار یہ تم نے یہ کیوں لکھا ہے. کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں. ان کو کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس نے غلط لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے. تو وہ خود بھی کہتے تھے کہ لکھا صحیح ہے لیکن یار اب ہمارا خیر کرے. بولا کہ یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اگر اس نے غلط لکھا ہے تو پھر میں ابھی اس کو بلاتا ہوں. پھر لیکن بعد میں مجھے کہتے تھے کہ دیکھو اڑوس پڑوس کی بات ہے لیکن تم اپنا کام کرو. لیکن انہوں نے کبھی مجھے منع نہیں کیا کہ یہ لکھنا ہے یا نہیں. یا کبھی بھی انہوں نے کوئی شکایت لے کر آیا تو اس کے سامنے، ظاہر میرے والد صاحب ہیں، وہ بچہ تھا میں، اگر کوئی شہر کا کوئی بڑا آدمی آ کر شکایت لے کر آتا تو وہ بلا کے پوچھتے کہ بھائی یہ شکایت لے کر آیا ہے مصطفیٰ، کیوں کیا ہے تم نے ایسا. کبھی بھی نہیں، کیونکہ وہ خود پولیٹیکل ورکر تھے تو وہ اس چیز کو سمجھتے تھے. تو وہاں تک تو اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہوئی. پھر آتا ہے ٹی وی کا میرا، اور وہ جو اخبارات والا ہے وہ مختصر سا ہے. پھر اس میں تھوڑا کچھ بیچ میں گیپ آتا ہے، تو ظاہر ہے پھر بندہ اسٹڈی بھی مکمل کرنی ہوتی ہے. تو 2004 کے اندر جب سن ٹی وی آ رہا تھا تو اس وقت ہمارے اس میں ایڈورٹائزمنٹ چلی کہ رپورٹرز چاہیے ان کو. پھر حیدرآباد میں انٹرویو ہوا میرا، وہاں بہت سارے سینئر لوگ بھی نواب شاہ سے آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے بیچ میں میرا سلیکشن ہونا. میں تو اپنے شہر کے لیے رپورٹر بننے آیا تھا کہ مجھے بچھیری شہر کا رپورٹر بنا دو، لیکن ٹی وی چینل نے میرے اخبار کو، میرے خبر کے لکھنے کا اسٹائل اور پھر وہ انٹرویو کے بعد انہوں نے مجھے ڈسٹرکٹ رپورٹر کے لیے سلیکٹ کر دیا، جو میرے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی تھی، ایک بہت بڑا چیلنج بھی تھا. چلو پھر ابھی کام شروع کیا. اب کیسے کام ہونا ہے یہ تو ٹی وی کا، آپ ایک تو بچھیری سے نواب شاہ آ گئے، آپ ہیڈ کوارٹر میں آ گئے، دوسرا آپ اخبار سے ٹی وی میں آ گئے، اور مطلب ظاہر بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. جو ٹرننگ پوائنٹ ہوئی میری وہ یہ ہوئی کہ انہیں دوران ایک ایسا اعزاز میرے کیریئر میں جو شاید کسی کے حصے میں آج تک آیا ہو سوائے انیل کپور. اور وہ نائک فلم میں جب اس کو رپورٹر بنا دیا جاتا ہے، کیمرہ مین سے جب اس کو رپورٹر بنا دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آج پہلی بار تم سی ایم کا انٹرویو کرو گے، اس کو ملا. اور جب میں سن ٹی وی کا رپورٹر بنا اور مجھے لوگو دیا گیا
تو اگلے ہی دن میں نے ارباب رحیم کا انٹرویو کیا. وہ اس وقت چیف منسٹر تھے, نواب شاہ میں آئے تھے, اور میں نے 25-30 منٹ ان کا انٹرویو کیا. یہ میرا پہلا کام تھا جو میں ٹی وی چینل کے لیے کر رہا تھا. آج بھی وہ انٹرویو اگر سن ٹی وی کے ریکارڈ میں ہیں تو وہ جا کر نکلوائیں آپ, کہ میں نواب شاہ کا رپورٹر ہوں, چیف منسٹر کا نواب شاہ میں انٹرویو کر رہا ہوں, لیکن میرا سوال نواب شاہ کا نہیں تھا. میں نے لوکل, نیشنل, انٹرنیشنل پالیٹکس پہ اس سے سوال کیا. یہ میری پہلی چیز تھی, اور یہ شاید آج تک کوئی میڈیا میں آیا ہو اس کو کتنا بڑا یہ معاملہ ملا. اس نے ایک تو کیا کہ اس انٹرویو نے ایک تو مجھے پورے اپنے ڈسٹرکٹ میں ہر جگہ متعارف کروا دیا کہ یار یہ ایک بچہ ہے. تب بھی اتنی ظاہر ہے, آپ 2004 کی میں بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اور بھی میں ینگ تھا, تو سب کے ساتھ تعارف ہو گیا. اس سے آسانی زیادہ ہوگی مجھے کام کرنے میں. باقی چیلنجز تو ظاہر ہیں, جب آپ ایک ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور پھر آپ رہتے بھی اس علاقے میں جہاں کے لوگوں کی یہاں پر پچھلے 13 سالوں سے حکومت ہے, تو ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے پریشر ہوں گے اور کتنی تھریٹس ہوں گے, کتنی چیزیں ہوں گی, لیکن ان سب کو فیس کیا ہے اور کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ خیر. جی, آپ صحافت کے علاوہ ادب سے بھی آپ کا تعلق ہے. آپ نے کون سی شاعری کی, یا کوئی کہانی لکھی, یا کوئی اور شاعری لکھی میں نے, اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا وہ ایک عجیب ہے, وہ مطلب وہ بھی ایک اچیومنٹ ہی کہہ سکتا ہوں میں, کہ جب میں نے پہلی بار کسی مشاعرے میں شعر پڑھا تھا تو اس مشاعرے کی صدارت تاجل بیوس کر رہے تھے. مطلب اتنے بڑے, اور ظاہر ہے جب اس کلیبر میں جب تاجل بیوس جس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہوں گے تو باقی کتنے لیول کے وہاں پورے سندھ کے شاعر, اس میں عدل سمرو, ایاز گل, یہ سب بہت سارے نام ہیں, وہ موجود تھے. اور میں نے زندگی میں پہلا کوئی مشاعرے میں اگر شعر پڑھا ہو تو وہ تھا. تو کچھ حد تک میں نے اس میں لکھی شاعری. پھر اس وقت میں آپ جب یہ ٹی وی چینلز نہیں تھے, اور اس وقت صرف ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, تو اس وقت بھی ریڈیو پاکستان پر میرے کچھ گیت جو ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے. حیدرآباد ریڈیو پاکستان میں آج بھی ان کی لائبریری میں وہ موجود ہیں. اور مختلف میگزینس میں نے لکھا. میں نے سندھی ادبی سنگت کو جوائن کیا. میں اپنے شہر میں پہلی بار میں نے سندھی ادبی سنگت کا یونٹ کھولا, بنیاد ڈالا, اور میں پہلا سیکریٹری بنا, اور میں کافی سال تک اس میں اپنا کام کرتا رہا سندھی ادبی سنگت کے ساتھ. لیکن جب سے پھر میں کراچی آیا اور پھر ٹی وی سے منسلک ہوا تو پھر مصروفیات اتنی بڑھ گئیں کہ ادبی سنگت میں بھی اتنا کام نہیں کر سکا میں, اور پھر لکھنے پڑھنے سے بھی اب زیادہ دور ہو گیا کہ اب شعر پڑھ تو لیتا ہوں کسی کا, باقی اب خود لکھنے کی شاید اب اتنا ٹائم نہیں ملتا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک ماحول چاہیے, ایک وقت چاہیے, جو اس وقت نہیں ہے. اس لیے پھر وہ شاعری لکھنے والا معاملہ وہیں بس رک گیا. جی, بچھیری سے نواب شاہ, نواب شاہ سے اسلام آباد تک آپ نے رپورٹنگ کی. آپ کو اس فیلڈ میں ہوتے ہوئے اسلام آباد تک آپ اس میں کیا فرق دیکھا, کیا محسوس کیا؟ دیکھیں, میں نے بچھیری میں صحافت کی, نواب شاہ میں صحافت کی, اسلام آباد میں صحافت کی, کراچی میں صحافت کی, اور پھر کراچی میں اسی ٹی وی چینل کے حوالے سے تقریباً سندھ کے ہر ضلع میں جا کر میں انٹرویوز اور مختلف چیزیں, رپورٹنگس اور ایونٹس کو کور کرتا رہا ہوں. تو ہر جگہ کی, ہر علاقے کی اپنی وہ ایٹماسفیئر ہوتی ہے. وہ میرا ایک چھوٹا سا شہر تھا, اس میں ایک چھوٹا سا محدود کام ہوتا تھا, اپنے الگ پیٹرن کے ساتھ آپ کو کرنا پڑتا تھا. جب آپ نواز شاہ میں آؤ تو نواز شاہ میں ایک بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں, پھر ان کی اپنی لابیز ہیں, پھر ان کے لائک ڈس لائکس ہیں. وہ وہاں رہ کر آپ نے بڑے مگر مچھوں کے بیچ میں رہ کر آپ نے اس تالاب میں زندہ رہنا ہے. اس کے بعد پھر جب آپ اسلام آباد جاؤ, اسلام آباد تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. پورے پاکستان کی صحافت ایک طرف, اسلام آباد کی ایک صاف ستھری ایسی صحافت ہے کہ وہاں پر آپ کو زیادہ تر خبروں کے پیچھے نہیں جانا پڑتا. ایک تو خود کیونکہ وہ پیسفل سٹی ہے تو کرائم کچھ نہ زیادہ ہوتا نہیں ہے جو آپ کو زیادہ ڈسٹرب کرے. بہت کم کرائم کا ریشو ہے اسلام آباد کے اندر. زیادہ تر وہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. زیادہ تر آپ وہاں جا کر اسمبلی کور کریں گے, سینیٹ کور کریں گے, سپریم کورٹ کور کریں گے. یہ سب چیزیں کور کی میں نے. وہاں پر وہاں سے میں نے شو شروع کیا. وہاں میں نے بہت بڑے پولیٹیشینس کے انٹرویوز کیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری رپورٹنگ وہاں کے حوالے سے جو میرے 2 چیزیں ہیں جو میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھیں اور جو مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں.
ایک جب سینٹ کے اندر حکومت کا اور جب وہاں تب میں جب تھا تو نواز شریف کی حکومت تھی تو پی ایم ایل این اور باقی جو اپوزیشن تھی ان کے بیچ میں کوئی ایشو ہو گیا تو سینٹ کے پیرالل اجلاس چلنا شروع ہو گیا. اپوزیشن نے باہر سینٹ لگا دی لان میں اور سینٹ کا ایک اجلاس سینٹ کے ہال میں چل رہا ہے اور پھر ایک اجلاس پھر نیشنل اسمبلی کا شروع ہو گیا. اب یہ 3 اجلاس تھے اور میں اکیلا اپنے چینل سے. تو میں تھوڑی دیر جا کر سینٹ کا اجلاس کور کر کے پھر اپنے چینل کو رپورٹ کر رہا تھا کہ سینٹ میں یہ ہو رہا ہے. پھر تھوڑی دیر قومی اسمبلی میں, پھر باہر آ کر لان میں بیٹھے اپوزیشن کے اجلاس کو بھی کور کر رہا تھا. تو مطلب 3 جگہوں پر اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر ایک اجلاس کا میں بیپر دے کر رہا تھا. تو یہ ایک انٹرسٹنگ تھا. ایٹ اے ٹائم میں وہیں گھوم کر 3 مختلف چیزیں ایک ایونٹ جو ہے وہ کور کر رہا تھا. دوسرا یہ کہ جو پرویز مشرف کا غداری کیس ہے اس کو میں نے کافی مہینوں تک کور کیا. وہ میرے لیے وہ یادگار ہے اس کی رپورٹنگ. اور وہ دن جس دن پرویز مشرف کورٹ میں پیش ہوئے ان کا پیش ہونا اور پھر جو کارروائی ہونا وہ بھی میں کبھی نہیں بھولوں گا. وہ بھی ڈیسک پہ بھی کام کیا, رپورٹنگ میں بھی کام کیا, اینکر پرسن میں, آج کل زندگی ٹی وی کے سی او بھی. ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ آپ کو کون سا کام اچھا لگا, فیلڈ کا, اینکر پرسن کا, یا ایز اے اونر؟ دیکھیں اس میں 2-4 چیزیں اور بھی میں ایڈ کر دوں کہ میں جو ڈیسک پہ رہا ہوں تو تقریباً میں نے ہر شعبے میں کام کر لیا ہے ٹی وی چینلس میں. مطلب میں رپورٹر رہا, میں بیورو چیف رہا, میں ڈسٹرکٹ رپورٹر رہا, میں نیوز ایڈیٹر رہا, میں پروڈیوسر رہا, میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیوز رہا, اینکر پرسن رہا. میں نے سندھی میں بھی کام کیا, سندھ ٹی وی میں رہا, میں آواز میں رہا, میں مہران میں رہا, میں دھرتی میں رہا. اور جو ایک اور بڑا اعزاز ہے کہ وہ میں جیو نیوز میں بھی میں نے کام کیا. اور کم سندھی اس وقت لوگ تھے جو کسی اردو چینل میں پہنچے. تو اس وقت جس وقت میں 2007 اور 2008 میں جب جیو میں تھا تو اس وقت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جیو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چینل تھا. تو میں وہاں اس وقت اس دور میں میں نے کام کیا ہے. اب ڈفرینٹ ظاہر ہے. اور دوسرا یہ کہ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ظاہر ہے میں نے اپنا جو زندگی یوٹیوب چینل ابھی اسٹارٹ کیا ہے اور لوگوں کا پیار ہے, اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ پسند کر رہے ہیں اس چینل کے کنٹینٹ کو. تو فرق یہ ہے کہ اب جو میرا چینل ہے تو اس میں اختیارات بھی میرے اپنے ہیں. باقی جگہ پر تو میں ملازم تھا, اس لیے ایک تو بڑا بوجھ یہاں پر نہیں ہے میرے اوپر کہ میں کسی کا ملازم نہیں ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ کسی کے ملازم ہوتے ہیں تو پھر پالیسی اس کی ہوتی ہے, ڈائریکشن اس کی ہوتی ہے, پھر وہ یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا ہے, اپروول لینے پڑتے تھے, یہ پروگرام کرنا چاہتا ہوں, اس بندے سے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں, کروں نہ کروں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب نہیں ہے. اب میں آزاد ہوں, میرا اپنا چینل ہے. میں اپنی جو بہتر سمجھوں گا کہ مجھے اس موضوع پر, اس معاملے پر اس بندے سے انٹرویو کرنا ہے یا اس بات کو مجھے اس اینگل سے پیش کرنا ہے, تو اب کم سے کم یہ پابندیاں اب مجھ پر نہیں ہیں. اور باقی انجوائے کیا میں نے جس شعبے میں مجھ سے ذمہ داری دی گئی میں نے اس کو فلی انجوائے کیا ہے. اور جہاں تک سندھی میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو سندھ کے جو اسپیشلی جو الیکشنز ہیں اس پر شاید مجھ سے زیادہ کوئی صحافی ہو جس نے الیکشنز کو اندر تک جا کر کور کیا ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کے حوالے سے تو میں ایک پوری پی ایچ ڈی کر چکا ہوں اور جس کو اتنا رپورٹ کیا ہے. 2000 سے لے کر آج تک 2000 سے 2020 تک 20 سالوں میں سندھ کے اندر جتنے بھی جنرل بائی الیکشنز لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں وہ سب میں نے رپورٹ کیے ہیں, کور کیے ہیں کسی نہ کسی حد تک. 20 سالوں میں ہمارے صوبے میں کم سے کم جتنے الیکشنز ہوئے وہ میں نے کور کیے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا ایکسپیرینس نہیں ہے. شاید ہی کوئی صحافی ہو جتنے 20 سالوں میں مسلسل اس نے الیکشن کو آبزرو کیا ہو اور اس کو کور کیا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں اور اچیومنٹس میں ہر کسی کا اپنا مزہ ہے, ہر کام کا اس کو کرنے کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. تجربات تو بہت ہے, مگر آپ کو کوئی ایسی نیوز جس پہ آپ کو خوشی ہو یا غم ہو, یا کوئی ایسی پرسنالٹی جس سے انٹرویو کیا ہو آپ کو پراؤڈ ہو؟ جہاں تک کسی کا انٹرویو کر کے پراؤڈ, تو خیر اب ایک جرنلسٹ ہے وہ شخصیت سے متاثر نہیں ہوتا. وہ تو دیکھتا ہے کہ وہ اس نے نکالا کیا ہے, اس نے پریزنٹ کیا کروایا ہے.
تو جہاں تک انٹرویوز کے مطلب جو میں نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن جس انٹرویو نے مجھے حقیقی معنی میں انٹرویو کنڈکٹ کرنے میں جو مزہ آیا اور جو بات کرنے میں مزہ آیا، جو وہاں سے جو مجھے اس کے جواب کے ساتھ جو آرگیومنٹس مل رہے تھے، مطلب وہ مجھے فلی جو مزہ آیا وہ اختر جان مینگل کا انٹرویو جو میں نے اسلام آباد میں کیا تھا، اس میں مجھے بہت زیادہ ان کے ساتھ آج بھی یادگار ہے میرا۔ باقی تو میں تقریباً سندھ کے تو تقریباً سب کے انٹرویوز کر چکا ہوں۔ میں نے تھوڑا بہت مختصر انٹرویو عمران خان کا بھی کیا ہوا ہے، شیخ رشید صاحب کا انٹرویو بڑا اچھا کیا میں نے، وہ بھی ایک میرے لیے یادگار تھا۔ مطلب کافی اس طرح ہیں، لیکن زیادہ مزہ مجھے جو ہے وہ آیا اختر مینگل صاحب کا انٹرویو کرنے میں۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ کوئی ایسی نیوز جس نے دکھ دیا ہو یا وہ چیزیں کی ہوں، تو صحافی ایک مضبوط دل رکھنے والا ہوتا ہے، وہ ہر خبر کو پریزنٹ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، چاہے پھر وہ کتنی ہی وہ دکھ والی اور تکلیف والی نہ ہو۔ تو ایک چیز تھی، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بشیر خان قریشی کی جو شہادت ہوئی تھی وہ سکرن میں ہوئی تھی، اور تب میں آواز ٹی وی کا ڈسٹرکٹ رپورٹر تھا نواب شاہ میں۔ تو وہ خبر سکرن کے اور میں نے رپورٹر نے، ہم نے دونوں نے اس کو ہم رپورٹ کرتے رہے کہ رات کا واقعہ ہوا تھا۔ اس کے بعد جیسے مجھے انفارمیشن ملی، پھر تو ظاہر ہے بندہ صبح تک سو بھی نہیں پایا اور اس پہ لگا رہا۔ تو خیر رات کا ٹائم تھا تو اسی لیے بیپر اتنے نہیں ہوئے۔ صبح کے وقت مجھے کہا گیا کہ ہم آپ سے بیپر کریں گے بشیر خان قریشی کی شہادت کا۔ اب یہ وہ منظر ہے جب ان کی ڈیڈ باڈی کو ایمبولینس میں ڈال کر اب روانہ کیا جا رہا ہے رتو دیرو کی جانب سکرن سے۔ تو مجھے جب لائن پہ لیا، شاید میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی 2 جملے بھی میں بول سکا ہوں، تو لیکن میں رو پڑا اور میں اس کو بیپر نہیں کر پایا۔ یہ زندگی میں پہلی بار میں کام کرتے ہوئے میں رو پڑا تھا، نہیں تو میں اتنے اپنا وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں کہ اسی سال مارچ میں میرے ایک معصوم بیٹے کا کراچی میں SIUT میں انتقال ہوا، تو دوسرے فلور سے لے کر گراؤنڈ فلور تک میں اپنے بچے کی میت اپنے ہاتھوں پر اس مضبوط ارادے کے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو نہیں آیا تھا، لیکن بشیر خان کے کو رپورٹ کرتے ہوئے میں رو پڑا تھا۔ جہاں تک آپ کا تیسرا کوشچن کا ہے کہ خوشی کب ہوئی، کہ جب آپ اس کو کوئی اس طرح کے، تو بہت سارے معاملات ہمارے پاس نہیں ہوتے، ہم خوشی کو کم رپورٹ کرتے ہیں، یہ ہماری بدقسمت ہے۔ ہم سنسنی کو زیادہ رپورٹ کرتے ہیں، ہم کوئی حادثے کو زیادہ رپورٹ کرتے ہیں، مختلف چیزیں، ہم خوشی کی چیزوں کو اتنا زیادہ نہیں کر پاتے۔ تو کوئی ایسی چیز ابھی اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی کہ کوئی ایسی چیز میں نے رپورٹ کی ہو، لیکن اسلام آباد کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اسلام آباد کے اندر میں نے ایک پیکیج کیا تھا۔ ایک بوڑھا عورت اور اس کی بوڑھی عورت اور اس کا خاوند، وہ بڑے ایجڈ تھے، وہ اسلام آباد کے ایک کچی آبادی میں رہائش پذیر تھے۔ مجھے پتہ چلا کہ ان کی بیٹی امریکہ میں رہتی ہے، وہاں کی سٹیزن ہے، اور وہاں کوئی اچھا بزنس ہے، اچھی جاب ہے اس کی، وہ تو وہاں کروڑوں میں کھیل رہی ہے، لیکن اس کے ماں باپ یہاں ایک نوالے کو ترس رہے ہیں۔ تو میں گیا اور میں نے جا کر جب ان سے ان کا انٹرویو کیا، وہ جب چلی رپورٹ آواز ٹی وی پر، پھر اس کو میں نے اپنے فیس بک پہ جب اپلوڈ کیا، کیونکہ ظاہر ہے وہاں زیادہ تر لوگ سندھی نہیں ہے، تو اسی لیے سندھی چینل تو نہیں دیکھا جاتا، لیکن ظاہر ہے وہ میرے فیس بک پیج پہ تھی، تو کسی نے وہ اس کو پڑھا، وہ اس کو دیکھا، مجھ سے کانٹیکٹ کیا، تو پھر مجھے ساتھ لے کر گئے۔ وہ بہت زیادہ سامان ان کو جو ہے وہاں انہوں نے دیا، ان کو راشن دیا، ان کو کپڑے دیے، ان کو پیسے دیے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے ان کو 6 مہینے کا جو ہے وہ ایک سکون مل گیا کہ ان کو سب چیزیں ہوئیں۔ اور دوسرا جو ٹنڈو محمد خان کے اندر ایک فیملی ہے اور اس ایک خاتون ہے، ان کو وہاں کی عیدی کہا جاتا ہے، جو لاوارث اور یتیم بچے ہیں ان کو وہ پالتی ہیں۔ وہ خود بھی غریب ہیں، اور وہ میرے خیال میں کوئی 10-15 بچے ہیں جن کو وہ اپنے گھر میں وہ کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ چلا، میں نے سوشل میڈیا سے میرا گزر ہوا وہاں حیدرآباد سے، میں ٹنڈو محمد خان چلا گیا، میں نے وہاں اس کو بنایا، پیکیج بنایا، اور پیکیج اپنے آواز ٹی وی پہ وہ آنے ہوا۔ تو آواز ٹی وی کے چیئرمین صاحب ہیں شہزاد جتوئی صاحب، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، مجھے بتایا کہ اس کی ڈیٹیل دو، کیا ہم مدد کر سکتے ہیں ان کی اچھی خاصی، پھر مطلب ان کیش بھی مدد ہوئی، سامان کی مدد میں بھی ہوئی۔ انہوں نے مجھے اتنی دعائیں دیں فون کر کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنا مل گیا ہے، اتنا دیا گیا ہے کہ ہمیں یہ ایکسپیکٹڈ ہی نہیں تھا۔ تو وہ جو دعائیں ملی، وہ اس نے مجھے بہت بڑی خوشی دی، جس کی میں آج بھی وہ خوشی محسوس کرتا ہوں۔
تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. سندھی میڈیا اردو میڈیا آپ نے دونوں میں کام کیا ہے، آپ اس کیسے دیکھتے ہیں دونوں کو؟ اور ابھی سوشل میڈیا ان میں کیا ڈفرینس آپ دیکھ رہے ہو؟ اب کس کا دور ہے؟ جہاں تک سوال ہے اردو اور سندھی میڈیا کا، تو میں اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. کچھ چیزیں وہاں پازیٹیو ہیں، کچھ چیزیں یہاں پازیٹیو ہیں. پازیٹیو چیزیں یہ ہیں کہ ہمارا جو ریجنل میڈیا ہے وہ لوگوں سے زیادہ جڑا ہوا ہے. وہ نیچے کی سطح کے لوگ کا ایشو بھی اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیتا ہے، جبکہ اردو میڈیا اس طرح نہیں کرتا. یہ کم سے کم ہم سندھی میڈیا یا جو بھی جس بھی لینگویج کی جو ریجنل میڈیا ہے اس کو ہم یہ ضرور کریڈٹ دیں گے کہ وہ اپنے علاقے کے کسی کے چھوٹے انسان کا چھوٹا ایشو بھی اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جبکہ نیشنل میڈیا تو اوپر اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے ایشوز کے، ان کو جس معاملے میں انٹرسٹ نظر آ جائے وہ اس پہ کرتے ہیں. ایک چیز باقی جہاں تک بات ہے کام تیز ہونا، زیادہ ان کے پاس ویل اکوپڈ ہونا، وہ تو ظاہر ہے. اردو میڈیا میں بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں، وہ مارکیٹ ایک بہت بڑی ہے، وہاں ورکرز بہت زیادہ ریلیکس ہو کر کام کرتا ہے. کیونکہ یہاں سندھی میڈیا تو نجی جیل ہی سمجھو ہے کہ وہاں ایک کام کی تنخواہ دے کر 5 کام لیے جاتے ہیں لوگوں سے. لیکن اردو میڈیا میں نہیں، ایک کام کے لیے ایک ہی بندہ ہوتا ہے، وہ اس نے ایک کام کرنا ہے اور فکس 8 گھنٹے کام کر کے گھر چلا جانا ہے. یہاں سندھی میڈیا میں تو یہی کہا جاتا ہے جب آپ شروع میں داخل ہوں گے کہ یہاں آنے کا تو وقت ہے لیکن جانے کا، گھر جانے کا وقت نہیں ہے جب ہم آپ کو چھٹی دیں. تو اور دوسری چیز یہ کہ وہ وہاں پر تنخواہیں اچھی ہیں اردو میڈیا میں، سندھی میڈیا میں اتنی تنخواہیں نہیں ہیں. وہاں لوگوں کو اور زیادہ فیسلٹیز ہیلتھ کی، باقی انشورنس کی، یا اور زیادہ ٹی ایس ڈی وغیرہ یا کچھ اور چیزیں مل جاتی ہیں، کنوینس وغیرہ پک اینڈ ڈراپ. سندھی میڈیا میں تو اس چیز کا ابھی تک تصور ہی نہیں. وہاں اردو میڈیا کے جو بہت بڑے چینلز ہیں وہ آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک پورا ان کا ایگریمنٹ بنتا ہے، سب چیزیں بنتی ہیں. سندھی میڈیا میں تو فی الحال تو یہ دور دور تک ایسی چیزیں نظر نہیں آ رہی. وہاں تنخواہیں زیادہ بھی ہیں اردو میڈیا میں، اور تنخواہیں وقت پر بھی ہیں. جبکہ سندھی میڈیا میں اگر کہیں کسی مہینے اگر خوش قسمتی سے ٹائم پر تنخواہ مل بھی جائے تو اس دن تو ورکرز کا چہرہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے عید ہو گئی. تو ابھی ایک بہت بڑا ان کے پاس ڈفرینس ہے. لیکن اب ان دونوں کو ڈیجیٹل اوور اوورکم کرنا ہے. ڈیجیٹل میڈیا آگے نکلتا جا رہا ہے. اب آپ پریکٹیکلی جا کر دیکھیں، اب لوگ ٹی وی اتنا نہیں دیکھتے. کراچی سے باہر جا کے جائیں آپ سندھ کے باقی علاقوں میں، تو وہاں 10-10 12-12 گھنٹے 18-18 گھنٹے تو بجلی نہیں، تو لوگ ٹی وی کیسے دیکھیں گے؟ اب آپ کا ٹی وی بھی اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ موبائل پہ دیکھا جا رہا ہے. اب آپ ڈیجیٹل میڈیا کے آپ تمام جتنے چینلز ہیں آپ دیکھیں کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا پر آ گئے ہیں، کہ وہ سیٹلائٹ پہ بھی چل رہے ہیں اور ڈیجیٹل پہ بھی چل رہے ہیں. تو ڈیجیٹل کا ہی فیوچر ہے. جس دن ہمارے پاس 5G آ گیا، ابھی تو خیر 4G بھی ہمارے پاس صحیح آپریٹ نہیں کر رہا، لیکن جب 5G آ گیا تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ اس دن ٹی وی ڈبے ہو جائیں گے اور یہ ڈیجیٹل میڈیا ہی چلے گا. ڈیجیٹل میڈیا پہ اتنے اخراجات بھی نہیں ہیں، اور وہ بات جو آپ ٹی وی پر نہیں بیان کر سکتے اب آپ خود بیان کر رہے ہیں. اب آپ کو کسی رپورٹر کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو کسی کے چینل کی کوریج کی ضرورت نہیں ہے، اخبار میں خبر لگے نہ لگے آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنا موبائل اٹھایا، کیمرہ آن کیا، آپ نے اپنے علاقے کی کوئی ویڈیو بنائی، تصویریں بنائی، آپ نے سوشل میڈیا پہ رکھ دی اور وہ لاکھوں لوگوں میں تک پہنچ جاتی ہیں. تو اس لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ اب مجھے جو ہے ہمارے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ڈیجیٹل میڈیا نے اس کو ریپلیس کیا ہے ٹی وی کو، یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا کو. تو آنے والے کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں ہمارے پاس ڈیجیٹل میڈیا بھی اس کو اب کر لے گا، کور کر لے گا. اچھا، یہ میڈیا بحران عمران خان کی حکومت آنے کے بعد پوری میڈیا میں ایک سمجھا جاتا ہے بحران ہے. ورکر سفر کر رہے ہیں، 3-3 4-4 مہینوں سے تنخواہ نہیں مل رہی. یہ حقیقی بحران ہے یا کوئی اور؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ بحران تو پہلے بھی تھے، ابھی ان میں کچھ شدت آئی ہے، کچھ شدید بحران ہوا ہے. وہ اس لیے کیونکہ وفاقی حکومت کو اتنا زیادہ بزنس اب نکال نہیں رہی. زیادہ تر پبلک سروس میسج کے نام پر وہ چیزیں فری ہو رہی ہیں چینل سے. تو زیادہ تر تو یہ کہ بزنس اب چینلز کو اتنا نہیں، چینلز ابھی اپنے سروائیول میں پریشان ہیں. اور اب شاید
ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے زیادہ چینل بند ہونا ہو، لیکن اس معاشی بحران میں وہ ضرور بند ہوں گے اور بند ہونے جا بھی رہے ہیں، کافی بند ہو بھی چکے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ، لیکن بحران پہلے بھی موجود ہوتے تھے. ورکرز کو تنخواہیں پہلے بھی ٹائم پر نہیں ملتی تھی، ابھی نہیں ملتی ہیں. تو بات تو ایک جیسی ہے ورکر کے لیے جو اس میں کام کر رہا ہے، جس کی پوری محنت ہوتی ہے. جو دو چار میرے جیسے لوگ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ان کا کوئی کام ہی نہیں، کام تو نہیں کیا. وہ ورکر ہے نا جو 8 گھنٹے ایک مزدور کی طرح کام کرتا ہے، کام تو سارا اس کا ہے. میں تو اوپر بیٹھا ہوں، بس حکم چلا رہا ہوتا ہوں بس نا، اور تو کچھ نہیں. وہ اس کو اس وقت بھی تنخواہ لیٹ ملتی تھی، اس ورکر کو آج بھی تنخواہ ٹائم پر نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے لیے میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ورکر کے لیے حالات وہی ہیں. اس کے لیے نواز شریف کی حکومت بھی ایک جیسی، زرداری کی حکومت بھی ایک جیسی، نواز شریف کی حکومت ایک جیسی، اس کا عمران خان کی بھی حکومت ایک جیسی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر بحران ہے تو بھائی آپ نے جو جتنا پیسہ آپ کما رہے ہیں، آپ بتائیں کہ اس سے پہلے آپ کروڑوں اربوں روپے چینلز نے کمائے، تب بھی رپورٹروں کو تنخواہ، اپنے پورے اسٹاف کو تنخواہیں جو ہیں وہ بہت کم. ابھی بھی کتنے، ابھی بھی ایک مزدور جو ہے وہ باہر جا کر زیادہ کما لیتا ہے. چینل پہ کام کرنے والا بندہ جو ہے وہ اس سے آدھی قیمت پہ کام کر رہا ہے، اس سے آدھی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے. 15,000 18,000 20,000 25,000 30,000. آج 30,000 کراچی میں، 40,000 کراچی میں ایک دیہڑی دار مزدور کما رہا ہے. وہاں چینلز کے اندر ایک بندہ جو 8 گھنٹے اسی طرح کام کرتا ہے، اس کو کتنے ملتے ہیں؟ 10,000 12,000 13 15,000، وہ بھی 2 3 مہینے کے بعد. تو استحصال پہلے بھی ورکرز کا ہوتا تھا، استحصال آج بھی ہو رہا ہے. یہاں حکومتیں تبدیل ہوئی ہیں، ان کے حالات تبدیل ہیں. صحافی تو پورے ملک کے مسائل ہوں، عوام کے مسائل ہوں، وہ ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، مگر خود کے مسائل اتنے ہیں وہ حل نہیں ہوتے. یہ تنظیمیں بھی کام کرتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ ایک بڑا دلچسپ مرحلہ صحافیوں کے ساتھ ہے کہ جو مظلوموں کی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانے والے خود بڑے مظلوم ہوتے ہیں. وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناجائزی، ناانصافی، ظلم کو ہائی لائٹ کر ہی نہیں سکتے. اس کی 2 4 وجوہات ہیں. کوئی اخبار، کوئی چینل اس کی خبر ہی نہیں چلائے گا. آپ چلائیں گے؟ میں ابھی آپ کے اس چینل پہ کہ فلاں ادارے نے تنخواہیں نہیں دی 3 مہینوں سے، نہیں چلائیں گے، کیونکہ یار پھر وہ ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ چلا دیں. ایک تو چیز یہ کہ صحافی کی اپنی خبر لگتی نہیں. دوسری چیز یہ کہ اگر کسی نے کوئی ایسی گستاخی کر دی، سوشل میڈیا پر لکھ دیا، کہیں کسی واٹس ایپ گروپوں میں میسج بھیج دیا، تو اس نے اپنے لیے باقی تمام میڈیا ہاؤسز میں نوکری کے دروازے بند کر لیے. کہیں گے یار اس کو تو جواب دینی نہیں ہے، کل اگر ہم نے اس کو تنخواہ لیٹ کی تو یہ جا کر مسئلہ کرے گا. جہاں تک بات یونینز کی ہیں، صحافی تنظیموں کی ہیں، وہ انہوں نے تو اپنی دکانداری بنائی ہوئی، انہوں نے تو اپنے پلازے بنائے، مطلب پلازے یعنی کہ خرید و فروخت کے، انہوں نے تو بیچا ہے. وہ ان کی جو مارکیٹس ہیں ان میں صحافی اور صحافیوں کے مسائل فار سیل ہیں. میرا مسئلہ ہوگا وہ فار سیل ہوگا کہ میری مدد کی، تصویریں بن گئیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دنیا کو بتایا گیا کہ ہم لیڈران ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہوتے نہیں ہیں. وہاں سے جا کر وہ ان کے اپنے اپنے سیٹنگ ہے، اپنی اپنی کھانچے. آج تک چلیں یہ کہ جو صحافتی تنظیمیں ان کو پتہ نہیں ہے کیا میڈیا کے اندر ورکرز کو 2 3 4 مہینوں سے تنخواہیں نہیں مل رہی؟ پتہ نہیں کیا؟ ان کو پتہ ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر آج بھی میڈیا کے اندر ملازمین کو اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیا جاتا. آج بھی لوگوں کو جو ہے وہ ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دی جاتی. لوگ اگر کام کرتے ہوئے کوئی رپورٹر، کوئی کیمرہ مین زخمی ہو جاتا تو اس کا علاج ادارہ نہیں کراتا. یہ نہیں پتہ صحافی تنظیموں کو، لیکن وہ نہیں کرتے کام. کیوں؟ کیونکہ ان کو انٹرسٹ ہے ان کا ان مالکان کے ساتھ. تو ان کا صحافیوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر اس طرح ہوتا، ہاں تھوڑا بہت اسلام آباد کے اندر ہے. اسلام آباد کے اندر اگر کسی صحافی کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو سارا پریس کلب کھڑا ہو جاتا ہے. میں نے یہ آبزرو کیا. پورے پاکستان میں اس طرح کا جو بولڈ اسٹانس جو اسلام آباد پریس کلب لیتا ہے، نہ تو کوئی پاکستان کے اندر کوئی دوسرا پریس کلب لیتا ہے، نہ کوئی یونین، نہ کوئی ایسوسیشن، نہ کوئی تنظیم، کوئی نہیں لیتی. سب نے اپنے اپنے دکان بنائے ہوئے، وہیں سے وہ اپنی روزی روٹی چلا رہے ہیں. صحافت آزاد ہے، اظہار کی آزادی کہنے کہتے حکومت بھی بول رہی ہے اظہار کی آزادی ہے. آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ اظہار کی آزادی 100% ہے؟ یہ اس طرح کی بات ہے جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو میرے خیال میں آگے 1 سال سے 4 5 6 سال تک،
उसके मुंह में अंगूठा चूसने की उनको एक आदत होती है ना, उस बच्चे को कहो कि इसको बाहर निकालो आप हाथ, लेकिन वो फिर भी अपना अंगूठा मुंह में डाल दे। क्यों? उसको पता है कि ये मीठा है। क्या वो मीठा? तो लॉलीपॉप तो नहीं है ना, लेकिन वो उसको चूस रहा है, लेकिन वो मीठा नहीं है। बस इज़हार आज़ादी यही अंगूठा है जो मीडिया के मुंह में बिना जायके में। जी, जब आर्डिनेंस आता है कोई सहाफ़त की इज़हार की आज़ादी के लिए, या कोई मुल्क की सलामती के लिए, या मुख्तलिफ वजहात के लिए आर्डिनेंस आए हैं, आप इसको कैसे समझें? ये इज़हार की आज़ादी की में कोई रंडक है, कोई रुकावट है? देखें, नेशनल इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है, कानून एक अलग चीज़ है कि कानून पर अगर आपको के लिए ये कानून है कि आपने ये बोलना है। देखिए, एक तो हमारे पास इथिक्स होते हैं कि किन इथिक्स में हमें क्या चीज़ किस बाउंड्रीज में रहकर रिपोर्ट करनी है, वो एक अलग चीज़ होती है। इथिक्स हमें खुद बनाने हैं और हमें खुद एक मीडिया के तौर पर हमें खुद उसको राइज करना है। इथिक्स हमने खुद बने हुए हैं, हमें उस पर अमल करना है कि क्या चीज़ हमें किस तरह रिपोर्ट करनी है, किसकी तस्वीर दिखानी है, किसकी वीडियो नहीं दिखानी, क्या चीज़ ब्लर करनी है, क्या चीज़ किस एंगल में बयान करनी है, ये हमारे अपने ऊपर आता है। उस पर हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा वो डायरेक्शन दे सकती है। और जहाँ तक बात है कि नेशनल इंटरेस्ट की, तो नेशनल इंटरेस्ट तो तमाम चीज़ों से ऊपर आता है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। आप बात जब मुल्क के हो तो फिर आपने मुल्क के साथ खड़ा होना है या आपने किसी और मुल्क के एजेंडा पे जाकर काम करना है। आप पूरी दुनिया के अंदर जाकर देखें, पूरी दुनिया का मीडिया नेशनल इंटरेस्ट पे अपने मुल्क के साथ खड़ा रहता है, अपनी हुकूमत अपने उन मुल्की इदारों के साथ खड़ा होता है, ना कि उनके अपोजिट। क्योंकि आप कुछ भी करें, आपकी इज़हार की आज़ादी, आपकी जो सहाफ़ती जो जिम्मेदारियां, जो काम काज, वो बिल्कुल अपनी जगह, उसकी एक अपनी हैसियत है, लेकिन मुल्क से बढ़कर उसकी हैसियत नहीं होती। अगर मुल्की इंटरेस्ट ये है कि ये फला चीज़ रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए, ये हाइड ही रहनी चाहिए, तो मीडिया को हाइड ही करनी होगी, करनी भी चाहिए, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है। और आप देखें जाकर इसमें हमारा पड़ोसी मुल्क को जाकर देखें, भारत को, झूठ की बुनियाद होती है भारत की कि उसकी हुकूमत को झूठ बोल रही होती है और पूरा मीडिया उस झूठ को कंधों पर लेकर नाच रहा होता है ना। इसको नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं कि जब आपकी किस तरह की बात आए तो भी आपको नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। उस चीज़ को, नेशनल इंटरेस्ट को आप इज़हार आज़ादी पर कब्जा या उसकी पाबंदी नहीं कहा जा सकता। अब इज़हार आज़ादी ये है, हमारे यहाँ उसका मकसद ये निकाला गया है कि बस मुझे हर चीज़ की आज़ादियों में जो कहना चाहूँ कह दूँ, जो जिसको जो पगड़ी धूड़ करनी है मुझे वो कर दूँ। नहीं, ये इज़हार आज़ादी नहीं है। आपको इज़हार आज़ादी ये है कि आप इश्यूज़ पर अगर ठीक है, आप मीडिया हाउस के तौर पर आप चाहते हैं कि आपको इज़हार आज़ादी मिले, तो फिर आप अपने वर्कर को इज़हार आज़ादी क्यों नहीं देते? मैं अगर कहूँ मैं फलां टीवी चैनल का, फलां अखबार का मालिक हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे लिखने की इजाज़त दी जाए, मुझे फलां प्रोग्राम करने की इजाज़त दी जाए, तो चलो भाई, हुकूमत कहती है कि इजाज़त दे देते। तो फिर मैं जो नीचे बैठे अपने वर्कर्स का जो इस्तेहसाल कर रहा हूँ, उनको फिर इज़हार की आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए कि जब उनके साथ जुल्म हो तो उनकी जब खबरें मैं अपने अखबार में लगाऊं। मेरा अगर सब एडिटर अगर मुझे आर्टिकल लिख के देता है कि सहाफ़ियों के साथ क्या क्या नाजायज़ियाँ हो रही हैं, तो मैं उसको छापूं। इज़हार आज़ादी सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए होनी चाहिए ना। तो ये हम सिर्फ इज़हार आज़ादी के नारे को एक ड्रामेबाजी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है। मीडिया हो, कोई भी इदारा हो, हर कोई अपनी हैसियत, अपनी ताकत की बुनियाद पर अपने से कमज़ोर का इस्तेहसाल करता है। जी, न्यू टैलेंट जो न्यू जर्नलिस्ट फील्ड में आना चाहते हैं, मीडिया की फील्ड में, आपको उसको क्या पैगाम देंगे? देखें, पहले की बनिस्बत अब के मीडिया हाउसेस में जॉब्स का इशू एक बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन एक चीज़ जो खुशाइंद है न्यू टैलेंट के लिए, वो ये है कि क्योंकि अब जब सारी मीडिया डिजिटल मीडिया की तरफ जा रही है, तो उनके लिए मौके बढ़ गए हैं उनके लिए। अब वो नए आइडियाज़ के साथ अपनी चीज़ बना सकते हैं। एक वो जो पढ़कर आ रहे हैं, जो सीख कर आ रहे हैं मीडिया को,
وہ اپنے آئیڈیاز اپنی مرضی کے مطابق اب کام کر سکتے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ اب میرا اپنا یوٹیوب چینل ہے نا زندگی کے نام سے, تو اس میں اب میری مرضی ہے نا میں اس میں کیا چلاؤں, کیا رکھنا ہے کیا نہیں رکھنا ہے. پہلے تو مجھے 10 لوگوں سے اجازت لینا پڑتی تھی نا, اور پھر عین موقع پر جب آپ مہمان کو بھی بلا لیتے تھے اور کہا جاتا تھا نہیں یہ تو نہیں کرنا ہے ان سے, تو اس کو واپس کر کے آپ کو کوئی کسی اور موضوع پہ کرنا تھا. لیکن اب اسی طرح جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کے لیے یہ موقع موجود ہیں کہ وہ اب جو کرنا چاہیں, اگر کہیں ان کو جاب نہیں ملتی, کوئی اخبار ان کو جاب نہیں دے رہا, کوئی چینل, کوئی ریڈیو, کوئی آن لائن, کوئی ان کو کوئی ویب سائٹ اگر جاب نہیں دے رہے, تو یہ کام وہ اپنا خود سے شروع کر سکتے ہیں. اور ڈیجیٹل میڈیا پر ایک چیز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ وہاں وہی چیز چلے گی جو ڈیفرنٹ ہوگی, جو عوام کے یا جو دیکھنے والے ہیں ان کے انٹرسٹ کے مطابق ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ آئیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ نیو ٹیلنٹ کے لیے ماضی کے بنسبت بہت زیادہ مواد. اردو میڈیا, سندھی میڈیا, رپورٹنگ, اینکر پرسن, انتظامی اسسٹنٹ نیوز ڈائریکٹر, پروڈیوسر, مطلب کہ آپ نے بہت سارے چینلوں میں, بہت سارے اخباروں میں کام کیا. آج آپ آنر ہیں زندگی ٹی وی, ایک سوشل میڈیا, یوٹیوب. آپ نے کیسے نام سلیکٹ کیا اور یہاں سوشل میڈیا کو کیسے جوائن کیا, کیسے خیال ہے؟ دیکھیے ایک تو چیز یہی ہے کہ آج کل زیادہ تر جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے, اور دنیا کے اندر چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. پہلے ریڈیو ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اب ریڈیو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. پہلے تو آپ دیکھیں ٹی وی, بڑے بڑے ٹی وی ہوتے تھے, پھر گاؤں میں کسی ایک بندے کے پاس ٹی وی ہوتی تھی, 2 بندوں کے پاس ٹی وی ہوتی تھی. جس کے پاس ٹی وی ہوتی تھی اس کو امیر ترین سمجھا جاتا تھا. آج تو 2-2 ہزار 3-3 ہزار میں کلر ٹی وی مل رہا ہے, لیکن لوگ خرید نہیں رہے. تو اب ایک تو چیز یہ کہ سارا معاملہ جو ہے اب ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آ رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ میں اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آ کر چیزیں جو ہے وہ سامنے لے آؤں لوگوں کی, اور اس میں اپنا جتنے ایفرٹس ہیں جو میں نے سیکھا ہے اس کا فائدہ باقی لوگوں کو دوں. تو میں نے اس لیے میں نے سوچا کہ میں زیادہ تر میرا کیونکہ ایکسپیرینس سندھی میڈیا کا ہے, اور میں اینکر کے طور پر تو میں سندھی میڈیا میں رہا ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں کیونکہ چاہتا ہوں کہ سندھی جو زبان ہے وہ پوری دنیا میں, خاص طور پر سندھ میں یا ہمارے ملک میں, صرف سندھی بولنے اور سمجھنے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں, لیکن اردو زبان ہر کوئی سمجھتا ہے کیونکہ وہ ہماری قومی زبان ہے. تو میں نے, اور نہ صرف پاکستان کے اندر کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں لوگ جو ہے وہ اردو زبان کو سمجھتے ہیں. تو میں اپنے چینل کو اردو میں ہی لاؤں گا تاکہ میری بات, میری سندھ کی بات, میرے لوگوں کی باتیں, میرے لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کو میں اردو میں پریزنٹ کروں, تاکہ پوری دنیا کو سمجھ آ سکے کہ ہمارے ساتھ ایشوز کیا ہیں. ایک تو میں نے یہ اردو چینل لانے کا موٹیو یہ رکھا, اور دوسرا یہ کہ جب آپ اردو میں جو بات کرتے ہیں وہ آپ مطلب زیادہ تر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں بنسبت کسی ریجنل لینگویج کی. جہاں تک معاملہ ہے اس کی زندگی کا, یعنی اس کا نام رکھنے کا, کہ زندگی ٹی وی نام رکھا ہے اس کا, وہ یہ تھا کہ میں نے آج تک زیادہ تر ایک فارمیٹ کے یوٹیوب چینل آپ کو نظر آئیں گے. کچھ ایسے ہیں جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, اس کے علاوہ ان میں کچھ نہیں. کچھ ایسے ہیں جو صرف نیوز سے ریلیٹڈ ہیں, باقی کچھ نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جو ایجوکیشن پر, کچھ ہیلتھ پر, کچھ کامیڈی پر, کچھ صرف میوزک, اس طرح ہیں. میں نے کہا نہیں, میں ایک کمپلیٹ ٹی وی چینل ہی کی طرح اپنا یوٹیوب چینل لاؤں گا, جس میں نیوز بھی ہوگا, جس میں کرنٹ افیئرس بھی ہوگا, جس میں ڈرامہ بھی ہوگا, کامیڈی بھی ہوگا, میوزک بھی ہوگا, ہیلتھ بھی ہوگا, جس میں مطلب یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور یہ جب سارے رنگ ہوں, تو جب سارے رنگ یہ مل جاتے ہیں تو رنگوں کا نام زندگی ہے. اسی لیے میں نے زندگی کو ہی اس میں رکھا, کیونکہ دنیا کے جتنے بھی رنگ ہیں وہ سب زندگی کے اندر آتے ہیں. اگر زندگی نہ ہو تو یہ رنگ کسی کام کے نہیں, یا اگر رنگ نہ ہو تو پھر زندگی بے معنی اور بے مقصد ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے زندگی نام رکھا, کیونکہ میں اپنے چینل پر اس دنیا کے ان لوگوں کے تمام رنگوں کو شامل کرتا ہوں. جی آخری سوال ہے کہ ہماری انسائٹ چینل نے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے, ٹک ٹاک اسٹار ہو, یا کوئی علمی شخصیت ہو, یا کوئی شوبز کی شخصیت ہو, یا کوئی گلوکار ہو, مگر نیو ٹیلنٹ, اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے.
आप क्या कहें? देखिए एक अच्छी बात है कि पहले किसी ज़माने में न्यू टैलेंट को जगह ही नहीं मिलती थी, न्यू टैलेंट के लिए दरवाजे ही नहीं खुलते थे। पहले जब पीटीवी एक होता था तो टैलेंट जो है ना वो पीटीवी के सामने वाली जो सड़क है ना उसके फुटपाथ पे लेटा हुआ था। दिनों के कई कई दिन वो लेटते थे कि शायद हमें पीटीवी के अंदर जाने की कोई इजाज़त मिल जाए, ताकि किसी प्रोड्यूसर से मुलाकात हो जाए, किसी डायरेक्टर से मुलाकात हो जाए, कि कोई छोटा मोटा रोल मिल जाए, या कोई फनकार था कोई एक आइटम गाने का मौका मिल जाए। इस तरह ये रहा है। फिर जब प्राइवेट चैनल आए तो प्राइवेट चैनल के शुरू में भी यही हालात थे कि लोग कतारें लगा कर खड़े होते थे, किसी को नहीं मिलता था। तो अब तो खैर न्यू टैलेंट को मौके मिल रहे हैं, और आपने जो उसमें प्लस चीज़ की है वो ये कि न्यू टैलेंट को आप अभी एंट्री के साथ ही जो रिकग्नाइजेशन दे रहे हैं वो एक बहुत अच्छी और अलग बात है कि आप एक नया टैलेंट है, अगर उसने कोई छोटा भी काम किया है आप उसके छोटे काम को भी आप उनको उसकी जो है ना वो तारीफ़ कर रहे हैं, और आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो जो न्यू टैलेंट है उसको खुद को निखारने में, खुद को और ज़्यादा बेहतर करने में वो मददगार साबित होगा। और उस तरह वो ये होगा कि वो निखार लाएगा अपने काम में, कहेगा कि यार उसको खुशी भी होगी ना, अगर कोई काम करे और उसको कोई रिकग्नाइज ही ना करे तो वो अच्छा काम भी वो छोड़ देगा, कहेगा यार ये तो कोई पूछ भी नहीं रहा। लेकिन अगर किसी ने कोई 10 टिकटॉक की वीडियोस अच्छी बनाई हैं, किसी ने कोई वीडियो अच्छी बना ली है, किसी ने कोई अच्छा ऐसे ही घर बैठे ही कोई गाना अच्छा गा लिया है, छोटा मोटा उसने जो काम कर लिया, और आप उसको बुला कर अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं तो ये न्यू टैलेंट के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन के तौर पर होगा। और ये सबको करना चाहिए कि बड़े बड़े लोगों को तो कि इंटरव्यू तो हर कोई करता है और हम 100 बार सुन चुके हैं, नए लोगों को, नौजवानों को, नए टैलेंट को सुनना चाहिए, उनके थॉट्स का पता चले, उनके आइडियाज़ का पता चले, ताकि वो अपनी जो बात है वो खुल के शेयर करें और अपनी चीज़ों को बताएं कि उनके क्या ख्वाब हैं। क्योंकि आगे जो मुस्तकबिल है इस न्यू टैलेंट का है, नए लोगों का है, तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो कौन से ख्वाब हैं जिनकी ताबीर के लिए वो इस फील्ड में आए हैं। जोहेब जरदारी साहब, थैंक यू सो मच टाइम देने का। नाजरीन, हमारे स्टार, मीडिया के स्टार जोहेब जरदारी साहब ने बहुत अच्छी बातें की, मीडिया के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपने प्रोफेशनल हवाले से बहुत अच्छी नॉलेज फराहम की। हमें दे इजाज़त मुस्तफ़ा ख्वार को SR TV के साथ नए मेहमान के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह भाई।